آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی ٹیکنالوجی جو آج لائٹ کی سپیڈ سے ایڈوانس ہو رہی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، کیا اے آئی آنے والے کچھ سالوں میں انسان کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ جب گوگل نے اپنا اے آئی اوور ویو فیچر لانچ کیا تو اسی نے ہی گوگل کے لیے سب سے بڑا خطرہ پیدا کیا۔ اوپن اے آئی کے سی ای او نے خود کہا کہ اے آئی لاکھوں جابز کو ختم کرے گا۔ آج سمپل اور کمپیوٹر بیسڈ کام آٹومیٹ ہو رہے ہیں اور اگلے کچھ ہی سالوں میں اور بھی زیادہ جابز مشین کے حوالے ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، جو باتیں آپ اس ویڈیو میں سن رہے ہیں ان پر عمل کرنا آپ کے فیوچر کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے۔ لیکن رکیے، اصل خطرہ نہ تو جابز کے ڈس اپیئر ہونے کا ہے اور نہ ہی روبوٹس کے روز بروز انٹیلیجنٹ ہونے کا۔ اصل خطرہ تو اور بھی بڑا ہے، اتنا بڑا خطرہ کہ سن کر آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی۔ یہ خطرہ اتنا بڑا ہے کہ انسانیت کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہے یہ خطرہ اور کیسا ہونے والا ہے انسان کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فیوچر؟ آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فیوچر کو جاننا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر آپ اے آئی کے پاس پر نظر نہیں ڈالیں گے تو ایک چھوٹا سا اوور ویو لیتے ہیں کہ اے آئی کب اور کیسے وجود میں آیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کہانی نئی نہیں، اس کی جڑیں 70 سال پہلے تک جاتی ہیں۔ 1950s میں آلن ٹیورنگ، جو کہ مشہور برٹشر اور میتھمیٹیشین تھے، اس نے پہلی دفعہ یہ سوال اٹھایا کہ کیا مشینز سوچ سکتی ہیں؟ اس بات سے بالکل بے خبر کہ آنے والے ٹائم میں اس کا اتنا بڑا چرچا ہونے والا ہے، اور اسی سوال سے وجود میں آتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ 1956 میں امریکہ کے ڈارتھ موتھ کانفرنس میں پہلی دفعہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورڈ یوز ہوا اور دنیا کو لگا کہ اب مشینز انسان کی طرح سوچیں گی۔ 1960s اور 1970s میں اے آئی پروگرامز نے چیس کھیلا، میتھ پرابلمز سولو کیے، اور 1966 میں ایلیزا اتہاس کا پہلا چیٹ بوٹ ڈیولپ ہوا، اور اس کے ڈیولپر کا نام جوزف ویزنباؤم ہے، جو کہ ایک جرمن امریکن کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے۔ پھر 2000s آئے، انٹرنیٹ، بگ ڈیٹا اور فاسٹ کمپیوٹرز نے اے آئی کو اور پاپولرٹی دی۔ یوٹیوب اور نیٹ فلکس جیسے پلیٹ فارمز نے ریکمنڈیشن دینا شروع کیا، اور سیلف ڈرائیونگ کارز نے سب کو حیران کر دیا۔ مگر یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا، جب اے آئی کی بنیاد 60-70 سال پہلے ہی رکھی گئی تھی تو پھر یہ آج اتنے مشہور کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہی کیوں اے آئی کے چیٹ بوٹس اور جنریٹو ماڈلز سامنے کھڑے ہیں؟ تو اس کا جواب چھپا ہے اے آئی کے پریزنٹ میں۔ آج ہر کسی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، اور انٹرنیٹ پر ڈیلی اتنا زیادہ ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر دن ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، لاکھوں پوسٹس لکھی جاتی ہیں، اور کروڑوں فوٹوز شیئر ہوتی ہیں۔ یہی وہ ڈیٹا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اصلی فیول بنا۔ اے آئی نے اسی ڈیٹا سے سیکھنا شروع کیا، اور جتنا زیادہ ڈیٹا ملتا گیا اتنا ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا گیا۔ اسی وجہ سے اے آئی، جو کبھی صرف ایک ریسرچ لیب کی تھیوری تھا، آج سب کے سامنے ایک پاورفل ریالٹی بن کے کھڑا ہے۔ چیٹ بوٹس، امیج جنریٹرز، ٹرانسلیشن ٹولز، ریکمنڈیشن سسٹمز، سب اسی اے آئی کی وجہ سے آج سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ نے اے آئی کو وہ فوڈ دیا جس کے بنا یہ کبھی گرو نہیں کر سکتا تھا، اور اسی وجہ سے آج اے آئی ہر جگہ ہے، آپ کے فون میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کے ایپس کے اندر، بنا آپ کو پتہ چلے اے آئی آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اے آئی کے خطرات کو سمجھنے سے پہلے ایک ضروری بات کلیئر کرنی ہوگی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنانے کا اصلی مقصد انسان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاوا دینا تھا۔ آج اے آئی ڈاکٹرز کی مدد کر رہے ہیں، ایکس رے اور MRI رپورٹس سمجھنے میں، اسٹوڈنٹس کو کمپلیکیٹڈ پرابلمز سولو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اور کمپینس میں اپنا ڈیٹا انالائز کر کے نئے بزنس ڈیسیژنز لے پاتی ہیں۔ ہر دن جو کنٹینٹ آپ کو یوٹیوب، ٹک ٹاک یا نیٹ فلکس پر سجیسٹ ہوتا ہے وہ اے آئی ہی کرتا ہے۔ آپ کے ٹیسٹ کو سمجھ کر وہ آپ کو وہی دکھاتا ہے جو آپ کو زیادہ پسند آئے گا۔ اس کے علاوہ انڈسٹریز میں اے آئی کی وجہ سے کام اور فاسٹ ہوتا ہے۔ کارز اسمبل کرنا ہو، کسٹمر سروس دینی ہو، یا کراپس کا انالائسس کرنا ہو، اے آئی نے انسان کا وقت بچایا ہے اور ایفیشنسی بڑھائی ہے۔
اور ذرا غور کیجئے، انسان ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے، مگر اے آئی ایک ہی پل میں ہزاروں کام ایک ساتھ کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اے آئی کی پروڈکٹیوٹی کا لیول انسان سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن ٹھہریے، مگر ان کے ساتھ اتنے ہی بڑے خطرات بھی ہیں جو جانے یا انجانے میں انسان کو گہرا جھٹکا دے سکتے ہیں۔ فرینڈز، اے آئی کے فائدے جتنے بڑے ہیں اس کے نقصانات بھی اتنے ہی گہرے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے وقت میں یہ خطرات انسان کی زندگی کو کیسے افیکٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کریٹیوٹی میں کمی آنا۔ اے آئی سے امیجز اور آرٹیکلز بنوا لینا ایزی لگتا ہے، مگر انسان کی اوریجنلٹی، اس کی امیجنیشن دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ کل کو شاید ایک پینٹر برش اٹھانا ہی بھول جائے اور ایک رائٹر اپنا خیال لکھنا ہی چھوڑ دے، صرف اس اے آئی کی وجہ سے۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈیپ فیکس۔ اے آئی آج ایسی جھوٹی امیجز اور ویڈیوز بنا رہا ہے جن کا فرق اوریجنلٹی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اب تھوڑی سی ڈیفرینشیٹ ہو بھی سکتی ہے تو آنے والے 5-10 سالوں میں اے آئی جنریٹڈ اور اوریجنل کنٹینٹ میں کوئی فرق نہیں رہنے والا۔ سوسائٹی کو مس لیڈ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اصل سچ ڈھونڈنا مشکل بن چکا ہے۔ اور اب تیسرا خطرہ یہ ہے کہ اے آئی دن بدن جابس کھاتے جا رہا ہے۔ فیکٹریز، کال سینٹرز، ایون آفیسز جہاں پہلے انسان کام کیا کرتے تھے، اب اے آئی اور روبوٹس نے جگہ لے لی ہے۔ کئی سارے جابس تو ٹرانسفارم ہو چکے ہیں اور ملینز آف جابس خطرے میں ہیں، اور اگلے کچھ ہی سالوں میں یہ سلسلہ اور تیز ہوگا۔ چوتھا خطرہ یہ ہے کہ اے آئی کی وجہ سے پرائیویسی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اے آئی ہر وقت آپ کے ایکشنز، آپ کی پریفرنسز، آپ کی ہر ایک موو کو ٹریک کر رہا ہے۔ سوچئے، جب آپ کے چوائسز بھی الگوریدم سے ڈیسائیڈ کریں گے تو آپ کے لائف ڈیسیجنز پر آپ کا کتنا کنٹرول ہوگا؟ شاید تھوڑا بھی نہ ہو۔ اب تک ہم نے اے آئی کے خطرے دیکھے، کریٹیوٹی کا ختم ہونا، مس انفارمیشنز، جابس کا ختم ہونا اور پرائیویسی کا لاس۔ اے آئی خود ان کمپنیز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے جو اس کو بناتی ہے۔ سوچئے، گوگل جیسی بڑی کمپنی نے جب اے آئی اوور ویو کا فیچر لانچ کیا تو اسی نے گوگل کے کور بزنس کو نقصان پہنچایا۔ لوگ پہلے سرچ کر کے ویب سائٹس وزٹ کرتے تھے، لیکن اب اے آئی ان کو ڈائریکٹ آنسر دے دیتا ہے۔ ریزلٹ، ویب سائٹ پر ٹریفک کم ہو گیا اور گوگل کی کمپنی ایڈز ریونیو کو ڈینجر فیس کر رہا ہے۔ یعنی اے آئی کبھی کبھی اپنے ہی کریٹر کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ لیکن شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہی سب سے بڑے خطرے ہیں، مگر فرینڈز، اصل بات تو ابھی باقی ہے۔ اگلا خطرہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے سامنے تو یہ سارے خطرے کچھ بھی نہیں ہیں۔ جی ہاں، کچھ بھی نہیں۔ اور وہ خطرہ ہے انسان کی کریٹیکل تھنکنگ کا خاتمہ۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ اے آئی انسان کی کریٹیکل تھنکنگ کو تیزی سے ڈیکریز کر رہا ہے۔ بہت سے ایکسپیریمنٹس کے تھرو سائنٹسٹس نے یہ پروو کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسیسو یوز انسان کی کریٹیکل تھنکنگ کو کم کر رہا ہے۔ اوپر سے دیکھا جائے تو یہ خطرہ چھوٹا لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کے پیچھے کی سائنس کو جانو گے تو خود بھی خاموش رہ جاؤ گے۔ ایک بچہ میتھس کا سوال خود سولو کرنے کے بجائے اے آئی چیٹ بوٹ کا یوز کرتا ہے، دھیرے دھیرے اس کی پرابلم سولونگ سکل ختم ہو جاتی ہے۔ ایک رائٹر اپنے خیالات کو لکھنے کے بجائے ہر وقت اے آئی سے آرٹیکلز جنریٹ کرواتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اوریجنلٹی اور سوچنے کی طاقت دھیرے دھیرے مر جاتی ہے۔ ایک آفس امپلائی جو ایک سمپل رپورٹ یا ای میل خود لکھ سکتا تھا، اب بنا سوچے اے آئی پر چھوڑ دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کے اپنے انالیٹیکل اور ڈیسیجن میکنگ سکلز کمزور پڑ جاتی ہیں۔ یہ تو آج کے وقت کے پرابلمز ہیں، مگر سوچئے اگر یہ سلسلہ فیوچر میں اور تیز ہو گیا تو انسانیت کا کیا ہوگا؟ ملینز آف ایئرز پہلے انسان بھی صرف ایک جانور تھا۔ وہ گھاس کھاتا تھا، کچا میٹ کھاتا تھا، اور اس کی سوچ بالکل جانوروں جیسی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف سروائیول تھا۔ پھر ایوولوشن کے ساتھ انسان کو ایک ایسی پاور ملی جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں تھی، کریٹیکل تھنکنگ۔ اسی اسپیشلٹی نے انسان اور جانور کے بیچ اصل فرق پیدا کیا۔ اسی نے انسان کو سوچنا سکھایا اور انسانیت کی بنیاد رکھی، اور آج وہی انسان اے آئی جیسے پاورفل ٹیکنالوجیز بنا رہا ہے۔ انٹرنیٹ، اسپیس کرافٹس اور سپر کمپیوٹرز، کچھ ہی سال پہلے یہ سب امپوسیبل لگتا تھا۔ آج انسان نے سب کچھ پوسیبل کر دکھایا، اور یہ سب ممکن ہوا صرف ایک چیز کی وجہ سے، کریٹیکل تھنکنگ۔ لیکن اب یہاں پر ایک خطرناک سوال اٹھتا ہے، کیا انسان کا اپنا بنایا ہوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی خود کی ہی کریٹیکل تھنکنگ کو ختم کر رہا ہے؟ دیکھو، سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو ریورس ایوولوشن پاسبل ہی نہیں۔ ڈولوز لا آف ایریورسبلٹی کہتی ہے کہ ایوولوشن اگر ایک بار ہو گئی تو وہ ریورس نہیں ہو سکتی، لیکن اگر انسان اپنی سب سے بڑی طاقت
पावर ऑफ थिंकिंग को खो देता है तो ये रिवर्स इवोल्यूशन से भी बुरा साबित हो सकता है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान सोचना ही छोड़ दे और हर फैसला मशीन से लेने लगे। उस वक्त इंसान फिजिकली तो जानवर नहीं बनेगा मगर उसकी इंसानियत खो जाएगी, और यही असल खतरा है जो फ्यूचर में इंसान को घुटनों पर ला सकता है। लेकिन अगर इंसान एआई को तरीके से यूज करे तो ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए एक नया दौर ला सकता है। सोचिए एआई डॉक्टर्स जो हर डिजीज का डेटा एनालाइज करके इंसान की लाइफ स्पेन बढ़ा दे। ऐसी बीमारियां जो आज लाइलाज लगती है कल को उनका इलाज एआई की मदद से मुमकिन हो सकता है। एआई क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम्स का सलूशन बन सकती है। ये प्लानेट को पोल्यूशन से बचाने में, सोर्सेस मैनेज करने में और ज़मीन को दोबारा जिंदा करने में इंसान की मदद कर सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, स्पेस एक्सप्लोरेशन। एआई की मदद से इंसान नए प्लैनेट्स डिस्कवर कर सकता है, नए गैलेक्सीज समझ सकता है। जो सफ़र कभी साइंस फिक्शन लगता था वो कल को रियलिटी बन सकता है। और प्रोडक्टिविटी, सोचिए इंसान और एआई अगर साथ काम करे तो साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में कितनी तेजी से प्रोग्रेस हो सकती है। यानी अगर हम एआई का सही इस्तेमाल करें तो ये इंसानियत के लिए खतरा नहीं बल्कि एक नई उम्मीद बन सकता है। मगर फ्रेंड्स, फ्यूचर में वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो सकता है, यानी एआई इंसान की ज़रूरत ही ख़त्म कर दे। मतलब एआई इतना एडवांस हो जाए कि खुद से ही खुद को कंट्रोल करने के कैपेबल हो जाए। इस केस में इंसान एक एक्स्ट्रा पार्ट बन सकता है जिसे उठाकर फेंक भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां एआई इतनी पावरफुल हो जाए कि इंसान सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज बनकर रह जाए, जहां हर डिसीजन, हर कंट्रोल और हर सिस्टम सिर्फ मशीन्स के हाथ में हो। और उस वक्त इंसानियत का वजूद खुद के लिए एक सवाल बन जाएगा। बस अब सवाल ये नहीं कि एआई खतरा है या नहीं, सवाल ये है कि हम एआई के साथ खुद को कैसे अपग्रेड करें। एआई से डरना जरूरी नहीं, उसको समझना और एडप्ट करना जरूरी है। इंसान को अपनी असली स्किल्स अपग्रेड करनी होंगी। क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और एथिक्स, ये वो स्किल्स है जो मशीन्स कभी कॉपी नहीं कर सकती। एआई को अपना टूल बनाओ, मास्टर नहीं। अगर हम अपने सोच और लर्निंग के कंट्रोल्स को हाथ से जाने देंगे तो फ्यूचर अनसेफ हो सकता है। लेकिन अगर हमने आज से ही तैयारी शुरू कर दी, अपने दिमाग और अपने ओरिजिनलिटी को मजबूत बनाया, तो फ्यूचर सिर्फ सेफ ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक नया और गोल्डन एरा बन सकता है।